السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران درس تمام احباب اپنے مائک بند رکھا کریں، جزاکم اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، سنتے تھے وہ اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل دیتا تھا وہ اس کلام کو، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالی نے تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہود کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کی بہت ساری خباثتیں، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے جو واقعات تھے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان آیات میں جو آج تلاوت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، خاص طور پر مدینہ الرسول میں اس وقت ان آیات کے مخاطب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم طمع رکھتے ہو اس بات کا کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان کے بڑے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی راہ راست پر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہود کو تبلیغ فرماتے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مسلسل فکر میں رہتے تھے کہ یہ یہود مدینہ بھی ایمان قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کے بغض کو، ان کی اسلام کے ساتھ نفرت کو، اور ان کے دلوں پر لگے تالوں کو بیان فرمایا ہے کہ تم تو امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، تصدیق کریں گے تمہاری، جبکہ وقد کان فریق منہم، یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، وہ گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، ثم یحرفونہ،
پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ بدل بھی کب؟ من بعد ما عقلوہ، اس کے سمجھنے کے بعد۔ سمجھ بھی لیا تھا کہ بات یہ نہیں ہے جو ہم کرنے لگے ہیں قوم کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں یہ یہودی۔ اس آیت کی مختلف تفسیریں حضرات مفسرین کرام نے فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ فرمائی کہ تورات ان کی زبان میں تھی، انہی کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے۔ پڑھتے آیت تورات کی تھے لیکن اس کا مطلب مفہوم اپنا بیان کرتے تھے، جس طرح کہ آج کل اہل بدعت ہیں، قرآنی آیات کی غلط تشریح کر کے ان سے اپنا عقیدہ عمل ثابت کرتے ہیں۔ اور تو اور یہ قادیانی لعین اپنے خبیث مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرتے پھرتے ہیں۔ آیت قرآن کی پڑھنا اور اس کی تشریح اور مطلب اپنے من کے مطابق بیان کرنا، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ہم قرآن مجید کی وہی تفسیر کریں بھائی، اور وہی تفسیر پڑھیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے شاگردوں سے منقول ہے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ تورات میں تحریف کرتے تھے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ یہاں اللہ کے کلام سے مراد تورات ہے۔ تورات کو سنتے ہیں، ثم یحرفون، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اپنے من کے مطابق اس کے مطلب بیان کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالی اہل ایمان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایسے بدترین لوگ بھلا کیسے کلمہ پڑھیں گے، کیسے ایمان لائیں گے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ یہودی ہیں، ان کے علماء ہیں، غریب کے لیے اور مسئلہ بتاتے تھے تورات کھول کر، اور امیر کے لیے اور مسئلہ بتاتے تھے۔ جب کسی غریب سے زنا ہو جاتا، اس کے لیے مسئلہ تورات سے یہ نکل آتا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، مارا جائے گا اس کو، اور جب امیر سے بدکاری ہوتی تو تورات سے یہ مسئلہ نکل آتا کہ معمولی زد و کوب کریں گے، ہلکی مار لگائیں گے، بس۔ یہ تحریف ہے اللہ کے قرآن۔ یہ ایک تفسیر علماء نے بیان فرمائی اس آیت کی کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اللہ کے کلام میں کیا کرتا ہے بھائی؟ تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تورات اپنی برادری کو پیش کی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ خود لکھ کر لائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی برادری کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ میرے ساتھ کوہ طور پر چلو، اللہ جل شانہ خود تمہیں بتائیں گے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتائی کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے اور اس کو مشکل نہ سمجھو، تم نے آزادانہ زندگی گزاری ہے، اب پابندیاں لگی ہیں، جب عمل کرو گے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور عمل میں لگے رہو۔ اس کے باوجود اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب یہ سردار واپس آئے اپنی قوم میں تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کتاب میری ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھو کتنا فرق آ گیا بھائی، بات کیا تھی اور کیا کر دی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ظالم مراد ہیں سردار، کہ ادھر اللہ کا کلام سنا اور پھر جب اپنی قوم میں واپس آئے تو اللہ کے کلام میں تعریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ اللہ نے تو یہ بات کی نہیں تھی، انہوں نے جو اللہ کی بات تھی وہ چھپا لی اور اس کے برعکس اپنی طرف سے بات گھڑ کر اپنی قوم کو بتا دی کہ کتاب پر عمل کرنا کوئی ضروری
نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا مطلب ہے اور اس کی تفسیر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جو یہودی تھے، ایسے منافق تھے، جب یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملتے تھے تو ان سے کہتے ہم بھی مومن ہیں بھائی، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہو گئے ہیں۔ دغا بازی، دھوکہ بازی، منافقت تو یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ تو جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قالو آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خلا بعضهم الى بعض، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی جب یہ صحابہ سے ملنے والے یہ یہودی جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑے ان کو کھینچتے ہیں۔ قالو، وہ بڑے کیا کہتے ہیں؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے سامنے وہ چیز فتح اللہ علیکم جو ظاہر کی ہے اللہ نے تم پر۔ تم جب صحابہ سے ملتے ہو ان کو جا کر یہ باتیں بتا دیتے ہو کہ ہماری تورات میں تمہارے نبی کا ذکر ہے اور تم سچے ہو، یعنی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانیاں اور علامتیں بالکل صاف صاف موجود تھیں۔ تو یہ سردار پھر ان کو کہتے کہ تم ان مسلمانوں کو ملتے ہو اور پھر یہ باتیں جا کر ان کو بتا دیتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ قیامت والے دن تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں کہ اے اللہ، یہ یہودی ہمیں ملے تھے اور خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ آپ کے نبی بھی سچے ہیں اور آپ کا قرآن بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ تو یہ سردار ان کو کھینچتے، ناراض ہوتے۔ افلا تعقلون، یہ سردار کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہودی منافقانہ طور پر صحابہ کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ان کے مذہب اسلام کو سچا ان کے سامنے مان لیتے ہو؟ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی بالکل آپ کی ایک ایک نشانی جو تورات میں لکھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے بالکل دیکھی ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہی بات کہ بغض، یہودیوں کے دل میں بغض، منافقت، کہ اگر ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ان کا دین غالب آ جائے گا۔ تو یہ منافق بھی تھے یہودی، بڑے زور کے منافق تھے۔ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور ادھر اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو پھر یہودی کے یہودی ہی رہتے۔ اولا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کے کام، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری باتوں کا اللہ کو علم نہیں ہے؟ تم تو خوش ہوتے ہو نا کہ ہم اپنے ان چھوٹے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ کے سامنے جا کر حضور کی رسالت کے بارے میں نہ بات کرو، تورات میں جو حضور اور صحابہ کی نشانیاں لکھی ہیں وہ ان کو جا کر نہ بتاؤ تاکہ قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت نہ بنے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میرے علم میں نہیں ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں۔ کیا چھپاتے ہیں بھئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کرام کی صداقت ان کی کتابوں میں موجود ہے، چھپاتے ہیں وہ اس کو، اللہ خوب جانتے ہیں۔ وما یعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی بری خصلتیں ہیں کہ سچ بات کو چھپانا۔ ایک بات ہے جو ان کے سامنے بالکل سچ ہے، ظاہر ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرنا، ضد کرنا، منافقت کرنا، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ ہم جس چیز کو حق سمجھیں
اس کو بیان بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ ایک چیز کو حق سمجھتے ہوئے اس کو چھپانا، اس کو چھپانے کی کوشش کرنا لوگوں کے ڈر سے یا اپنی سرداری جانے کے ڈر سے، تو یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا کام کیا ہے؟ اہل حق کا کام کیا ہے؟ حق والی بات کو سمجھنا، پھر حق بات کا اظہار کرنا، لوگوں کو بتانا، اور اسی پر کیا کرنا بھائی؟ عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔